اس قسط کے شروع میں کوسیس عثمان سے کہتا ہے کہ عثمان پتھینیوں میں بہت خون بہہ چکا ہے، اور اتنی ہی دیر میں بحران آ جاتا ہے اور عثمان کی کان میں سرگوشی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ قاتلان نے اپنی زبان کھول دی اور اس نے بتایا ہے کہ اسے تمام حکم کوسیس نے دیے تھے۔ کوسیس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گورنر کوسیس، تمہیں میں کچھ دکھاتا ہوں۔ کو بھی عثمان کے لہجے میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ ضرور۔ جان میری سے کہتی ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ یہ کہ نہیں، مجھے میرے لائق کوئی آدمی نہیں ملا۔ کہتی ہے کہ بے شک تمہارے لائق کوئی نہیں، وہاں سب کافر ہیں، میں تمہاری شادی یہاں قبیلے میں کسی مرد سے نہ کروا دوں۔ یہ سن کر بالا اور ملہون ہنسنے لگتی ہیں۔ عثمان کوسیس کو قید خانے میں لے جاتے ہیں۔ وہ قاتلانی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم پر راستے میں گھات لگا کر حملہ کیا گیا، لوگ مجھ سے میرا خاص مہمان پادری گریگور لینا چاہتے تھے، تم بھی یہ سن لو، اسے یہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کوسیس تجسس سے پوچھتا ہے کہ پادری آپ کے پاس ہے؟ اس بات پر سر ہلاتے ہیں۔ پھر قاتلان کہتا ہے کہ آپ پر حملہ کرنے کا حکم گورنر کوسیس نے ہی دیا تھا۔ سنتے ہی کوسیس ہنستا ہے اور کہتا ہے، مان یہ ایک سادہ سی جال ہے۔ اب پتہ چلا کہ پادری تو آپ کے پاس ہے، البتہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے حاصل کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا۔ یہ حملہ میں کرواتا تو کیا اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ کی سازش ہے، اس کا شکار مت ہو۔ دوسری جانب اپنے بازو کے زخم کو پکڑے پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ لازم کہتا ہے کہ آپ کا زخم تو خراب ہو رہا ہے، آج اب ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ کوسیس اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں سرزمینوں پر ہر کوئی سازش کرتا ہے۔ اتنے میں عثمان کہتا ہے کہ جانتا ہوں، تم سب گورنر منصوبے بنانے کے ماہر ہو۔ یاد رکھنا، شکاری چاہے لاکھ جال بچھا لے، بھیڑیا اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ اور کوسیس کہتا ہے کہ میں نہ تو شکار ہوں اور نہ ہی شکاری، نہ جان لے، اب میں اجازت چاہوں گا۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ اجازت ہے، لیکن صرف ابھی کے لیے۔ سن کر کوسیس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ گھبرایا ہوا پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کیمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ان کو بتاتی ہیں کہ ماری کو کائی کلینک بہت پسند آئی، یہ واقعی ہی شاندار ہیں بہت۔ بھائی بھاگ کر اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہے؟ اور کوسیس کہتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو یہاں سے، گھوڑے کدھر ہیں؟ بتاتا ہے کہ اس طرف۔ ماری کہتی ہے کہ ممکن ہو تو میں آپ سے کچھ قلین خریدنا چاہوں گی۔ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قلینیں آپ کو وقت پر ملیں گی۔ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بالا ملہون سے کہتی ہے کہ ہم نے اس کو قلینوں کی یاد دہانی تو کروا دی ہے، لیکن یہ وقت پر پوری ہو پائیں گی؟ ملہون کہتی ہے کہ اب فکر نہ کرو، ہم قزار کی قلینیں بھی شامل کر لیں گے، وہ بھی کم پڑی تو 7 والا قبیلے سے لے لیں گے۔ اور پھر بالا مسکرا کر کہتی ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، اور ملہون کہتی ہے کہ ہاں اگر ہم متحد ہوئے تو ضرور کر لیں گے۔ بالا اطمینان سے کہتی ہے کہ آپ تجارت کو خوب سمجھتی ہیں، کام اپنی نگرانی میں مکمل کروانا چاہیے۔ اور ملہون بالا کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتی ہیں خوشی سے۔ ماری کوسیس کو پریشان دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے بھائی، ٹھیک تو ہے نا؟ اور کوسیس کہتا ہے کہ ابھی چلو یہاں سے۔ اسی دوران وہاں عثمان آ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ کی خواتین نے بہت خدمت کی، آپ کا قبیلہ دیکھ کر بہت اچھا لگا عثمان بھائی۔ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے بھائی کو بھی اچھا لگا ہوگا، بھی قبیلے میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان کے خیمے میں ملہون، بالا اور گندوز موجود تھے۔ گندوز کہتے ہیں کہ پتہ جو چل گیا تھا کہ حملہ کوسیس نے کروایا، تو پھر اس کو کیوں جانے دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور ملہون کہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپس میں سازشیں کر رہے ہیں، یہ صاف واضح ہے کہ یہ گورنر ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اور عثمان کہتے ہیں یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس سے ہمیں ان کے خلاف اور زیادہ مؤثر کارروائی کرنے کا موقع ملے گا۔ دنیا تک کیا، ہم تو بورسا تک بھی جائیں گے۔ اور پھر بالا کہتی ہیں اگر تمام سردار متحد اور تمام خواتین اکٹھی ہو جائیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم اسلامی خواب پورے کرنے کے لیے یہ نہیں کریں گے تو پھر کس لیے کریں گے یہ سب کچھ؟ عثمان گندوز کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں ہرمن کا ایک جاسوس چاہیے ہوگا۔ میں گوگتک اور جیر کتائے اندر آتے ہیں اور عثمان کو جیر کتائے سے کہتے ہیں کہ قاتلانی کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ حیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیر کتائے اسے چھوڑ دو، پھر اس کا سائے کی طرح پیچھا کرو، آنے پر ان پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ کتائے کہتا ہے کہ آپ تو ٹینشن نہ لیں حضور، میں اس کا مکمل پیچھا کروں گا اور سائے کی طرح اس کے پیچھے رہوں گا۔ عثمان گوگتک کو کہتا ہے کہ سپاہیوں کو جاگے، اپنی تلواریں تیز رکھیں، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ نگول کے زندان میں ترگت بے ہوش پڑا تھا۔ سپاہی آ کے ترگت کو کہتا ہے کہ اٹھو، لیکن اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ملنے پہ وہ دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کہیں مر تو نہیں گیا۔ دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے تو ترگت اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں دوسرا سپاہی بھی اندر آتا ہے اور ترگت دونوں کو ختم کر کے باہر آ جاتا ہے۔ اور ملہون
بالا سے کہتی ہے کہ ہمیں ماری کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے صرف قزار نہیں دوسرے قبیلوں سے بھی کلینیں لینی ہوں گی۔ کہا آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا، سردی آنے سے پہلے یہ کام مکمل ہونا چاہیے، تبھی لوگوں کو سکون ملے گا۔ اتنے میں بران اندر آ کے کہتا ہے کہ کوتان آیا ہے، اور کوتان اپنا سر جھکا کے کہتا ہے کہ وہ عثمان کو بتاتا ہے کہ نکولا نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا، بوڑھے بچے عورتیں کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو مار، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اتنے میں گندوز یہ سن کر غصے سے چلاتا ہے کہ بد نسل کافر۔ عثمان کوتان کو کہتا ہے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تورگت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نکولا نے ان کو قید کر لیا ہے۔ عثمان غصے سے کہتا ہے کہ نکولا بد نسل انسان، اس کو تورگت سے کیا چاہیے تھا؟ کوتان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، البتہ ہم بغیر سربراہ کے رہ گئے ہیں اب تو۔ عثمان کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ ان کا سردار میں واپس لا کر دوں گا، اور خون کے ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ بران کوتان کے ساتھ جاؤ اور کچھ سپاہی بھی ساتھ لے جاؤ، جو چیز بھی چاہیے ان کو فراہم کرو۔ کوتان کہتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو عثمان بے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان گندوز کہ یہ آپ بھائی نکولا کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ تورگت واپس کر دے، نہیں تو اس کا قلعہ اس کے سر پہ گرا دوں گا۔ اتنی ہی دیر میں گندوز واپس چلا جاتا ہے اور تورگت چند اور سپاہیوں کو گراتا ہے، اور اتنے میں ہی نکولا تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ترک اپنی ضد نہیں چھوڑتے، مر جائیں گے لیکن اپنی ضد سے نہیں پھریں گے۔ نکولا کے سپاہی تورگت کو اپنی تلوار سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ اپنی تلوار پھینک کر کہتا ہے نکولا سے کہ تمہیں مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تمہیں، آخری چیز تم دیکھو گے وہ میرا چہرہ ہوگا۔ نکولا کہتا ہے کہ بہت دیر ہوگی تورگت۔ اب سپاہی تورگت کو لے جاتے ہیں۔ نکولا اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ یہ خاص تحفہ تمہارے ذمہ ہے، اس کا خیال رکھنا، دھیان سے رکھنا، مجھے غلطی اور غلطی کرنے والا دونوں پسند نہیں ہیں۔ اتنے میں کالتان بھاگتے ہوئے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جیر کوتا ہے سائے کی طرح ہوتا ہے، اور بالا عثمان سے پوچھتی ہے کہ پہلے تو آپ خود جاتے تھے تو اب سفیر کیوں بھیجتے ہیں؟ کہتا ہے کہ کیونکہ اب میں ایک ترک سردار ہوں، سفیر اور علماء ان کی طاقت ہوتے ہیں جو ریاست کے بیج بوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام ہو کہ لوگ ہمارے شہری بننے کی خواہش کریں۔ اتنے میں گندوز قلعے میں داخل ہوتا ہے، دو سپاہی پنجرہ لے کر جا رہے تھے۔ گندوز اندر جاتا ہے تو نکولا گندوز کو دیکھ کے کہتا ہے کہ گندوز کتنے شرف کی بات ہے، مجھے بن بلائے مہمان پسند ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ تم جانتے ہو نکولا یہاں کیوں آیا ہوں میں؟ مان بے کا حکم ہے کہ تورگت کو ہمارے حوالے کرو۔ نکولا کہتا ہے کہ اتنی اہم چیز اگر میں یوں دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ گندوز کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ اچھا، یعنی کہ اتنی اہم چیز میں ایسی جانے دوں؟ تم صحیح تو ہو نا؟ گندوز چلا کر کہتا ہے کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، عثمان بھائی کبھی کسی سردار کو قید میں نہیں رہنے دیں گے، روایات ہے ہماری۔ کہتا ہے یہ روایات ہے کہ تمہارا ایک سردار آتا ہے اور میرے دوست کوشش کی بہن کو اغوا کر لیتا ہے اور تم لوگ اس کو کوئی سزا بھی نہیں دیتے، یہ روایات ہے تمہاری؟ اس کو سزا دے رہا ہوں تو تم آ گئے ہو۔ گندوز کہتے ہیں کہ عثمان کا حکم ہے بیٹا، اس کو پورا کرنا تمہارا کام ہے۔ نکولا کہتا ہے کہ کر دیتا اگر میرے بس میں ہوتا، اب میں تو تورگت کو ماری کو تحفے میں دوں گا۔ اس کو غصے سے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔